اگر یہ ان کو زندہ چھوڑاتے یا وہ بندے نکل جاتے پھر میں نے ان کی جو ہے نا ٹانگیں اٹھا دینی تھی. لیکن مجھے پراؤڈ ہے کہ میرے جو ہے نا میرے جوانوں نے جو میرے متحد ہیں انہوں نے ہمارے جوان کو جنہوں نے شہید کیا ہے انہوں نے زندہ نہیں جانے دیا. وہاں پر ہیں مہر محمد ریاض ایس پی انویسٹیگیشن گجرات کے, ان سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے ان کو کہا, انہوں نے دیکھ لیا انہیں گر گئے ہیں کون ہیرو ہی بن جاؤ, مرنا تو ہے یہ نعرہ مار کے مرو. اسٹیج نام لکھوا دیا. جٹ جو ہے نا یہ پاگل ہوتے ہیں, بٹ بھی پاگل ہے, جٹ بھی پاگل ہے, ان میں شیخ سیانے ہوتے ہیں, ارائیں بھی کسی حد تک سیانے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا اس طرح یعنی جٹ ٹائپ جو ہے نا یا بٹ جو ہے کشمیری, یہ آدھے تو ویسے دماغ سے پیدل ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو اٹھایا تھا, ان کو گرفتار کیا تھا اور ہم نے ان کے ریمانڈ لیے ہوئے ہیں. اور 5 تاریخ کو جو ہے نا یعنی 3/5/2025 کو یہ 3 تاریخ جو ہے انہوں نے کورٹ میں پیش کرنے ہیں. اب میں نے پہلا سوال ان کو کیا, میں نے کہا محترم آپ یہ بتائیں, ایس پی صاحب کو جو ہے نا وہاں پہ مہر ریاض, میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ وہاں سے جو فرد مقبوضگی آپ نے بنائی ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے قبضے میں لیں. چوتھا یہ ریکارڈ یافتہ ہے سارے, فیصل کے بھائیوں کے اوپر 7 8 فیصل کے اوپر سب کے اوپر مقدمات ہیں, ان کی سی آر او بنی ہے, وہ بھی میں نے وہ ہر چیز جب مندر میں کس کس تھانوں میں پرچہ میں نے ڈیٹیل بتا دی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین بات کریں گے فیصل ہنج کے حوالے سے, فیصل شہزاد جٹ عرف فیصل ہنج, اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت شاہد چودھری صاحب موجود ہیں. شاہد صاحب میں نے آپ کا کل ایک پروگرام دیکھا جس پہ آپ نے تھم نیل کے اوپر لکھا تھا کہ شاہد چودھری صاحب نے انویسٹیگیشن مکمل کر لی. اب کیا انویسٹیگیشن مکمل کیا میرے ناظرین کو بھی بتائیں کہ آخر کیونکہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے لیکن آپ نے پولیس سے پہلے انویسٹیگیشن مکمل کر لی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بتاتا ہوں, اس میں عثمان جو ہے نا ایف آئی اے نے ان کے پاس اختیار آ چکا ہوا ہے اور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہوا ہے کہ جتنے بھی پولیس مقابلے ہوں گے نا ان کے اوپر ایف آئی اے جو ہے نا وہ آج خود سے جو ہے نا نوٹس لے گی. اس کی وہ ظاہر ہے ایف آئی اے سارے پولیس مقابلے جتنے بھی ہو رہے ہیں ان کی وہ انکوائری کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ بنا کر متعلقہ جو جیوزڈکشن ہے جو علاقہ مجسٹریٹ اس کو رپورٹ بھیجتے ہوں گے یا جج کو بھیجتے ہوں گے. اب ہوتا پتہ کیا ہے, یہ پولیس مقابلے جو ہے نا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. پولیس مقابلے کو آپ کو پتا جتنے میں نے کور کیے ہیں لاہور کے اندر, سی آئی اے اقبال ٹون نے جتنے پولیس مقابلے کیے, محمد علی بٹ صاحب اینڈ کمپنی نے سارے کور میں نے کیے ہوئے ہیں. تو مجھے اس کی بڑی پریکٹس ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا تنگ گلیوں کا مسافر تھا میں. اس پولیس مقابلے میں نا جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا جس سے پتہ لگتا ہے کہ پولیس والوں نے بددیانتی کی ہے, پولیس والوں نے حقیقت پر مبنی پولیس مقابلہ کیا ہے, یہ چیز نہیں ہوتی. سوال یہ نہیں بنتا. اب مجھے دیکھیں میں کیسے ایک ایسا جواب آپ کو دوں جس کا پروف ہی میرے پاس نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کو پولیس والے زندہ گرفتار کر سکتے تھے لیکن انہوں نے مار دیا. بالکل ایسا کیا, یہی اسی چیز کی تفتیش ہے نا. اور اس میں یہ تفتیش تو نہیں ہو رہی کہ وہ امام مسجد تھا, وہ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ اس کو پولیس والے زندہ گرفتار کر سکتے تھے, مارا کیوں اس کو. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پولیس پہلے سے پیسے لیتی تھی, بعد میں پیسے دینے بند کیا تو انہوں نے مار دیا. اب انویسٹیگیشن جو ہے نا اس میں کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ نے تفتیش کرنی ہے. میں نے محترم جو ہے وہاں پہ جو ڈاکٹر مستنصر ہیں میں نے ان سے رابطہ کر کے میں نے ان سے جو ہے نا پوچھا کہ سر آپ مجھے 8 سوالوں کے جواب دے دیں. انہوں نے کہا جی اب چونکہ پولیس مقابلہ ہو چکا ہوا ہے, ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, اب یہ میٹر جو ہے نا انویسٹیگیشن والوں کے پاس ہے. وہاں پر ہیں مہر محمد ریاض ایس پی انویسٹیگیشن گجرات کے, ان سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے ان کو کہا کہ سر یہ پولیس مقابلہ جو ہے نا پنجاب کی تاریخ کا 3را بڑا پولیس مقابلہ ہے, لیکن دونوں سے پہلے جو ہیں منشا ڈاکر صابر ڈوگر والا اور دوسرا جو ہے نوری کچے والا, یہ اس لیے زیادہ ہائپ لے گیا کہ یہ سوشل میڈیا کے دور میں ہوا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ فاسٹ جو ہے یہ دہائی جا رہی ہے. تو آپ مجھے سوالات کا اگر جواب دے دیں گے نا تو میں انشاءاللہ جو پبلک کے سامنے جب یہ چیزیں رکھ دوں گا نا تو پبلک جو ہے نا سمجھتی ہے سارا کچھ. پبلک بدھو نہیں ہے, لوگ سارا کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ چودھری صاحب نے مچلا پن کیا ہے, یہاں پر چودھری صاحب کو مجبوری ہے, یہاں پر چودھری صاحب تھوڑا سا کسی کو اٹھا رہے ہیں گرا رہے ہیں, پبلک سب سمجھتی ہے. تو جو بات بالکل نیوٹرل ہوگی پبلک اس کو بھی سمجھ جائے گی. پہلا سوال یہ تھا کہ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس جگہ یا آپ بھی کرائم کرتے ہیں نا تو یہ چیزیں نالج میں رکھیے گا تاکہ آپ کو آئندہ بڑی یہ چیزیں آپ کی پبلک کو بھی بڑی رہنمائی دیں گی, یہ چیزیں بڑی زبردست دیں گے اور بڑے تجربے سے یہ لی ہیں ساری نا. جائے وقوع جو ہوتی ہے نا کوئی بھی کسی بھی چیز کی جائے وقوع ہوگی جس کو پلیس آف اکرنس کہتے ہیں, وہاں پر جو ہے نا پولیس جب جاتی ہے باڈی کو ریکور کرتی ہے, ساتھ جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا, موبائل لے لیتے ہیں, آپ کی جیب کے پیسے لے لیتے ہیں, شناختی کارڈ لے لیتے ہیں, اس کمرے کے اندر کوئی ٹیبل پڑی ہے اٹھا لیں گے, کوئی اندر کوئی خنجر نظر آیا ہے, کوئی پیچ کس پڑا ہو, سب لے لیں گے. ان کی جو فرد بنتی ہے نا جس میں یہ ساری چیزیں قبضے میں لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں فرض مقبوضگی.
اب میں نے پہلا سوال ان کو کیا, میں نے کہا محترم آپ یہ بتائیں, ایس پی صاحب کو جو ہے نا وہاں پہ مہر ریاض, میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ وہاں سے جو فرد مقبوضگی آپ نے بنائی ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے قبضے میں لیں. اب یہ وہ سوال ہوتے ہیں جو کورٹ میں کھڑے ہو کے پولیس والے ہل جاتے ہیں, ان کو جواب دینا نہیں آتا نا, کیونکہ اچانک سے سوال ہوتا ہے اور میری نظر میں آپ کے لیے بھی ایک نئی چیز ہے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھئی وہاں سے ہم نے ایک G3 پکڑی ہے, 222 بور پکڑی ہیں, کلاشنکوف پکڑی ہے, 223 بور پکڑی ہیں, 9mm کا جو ہے ہم نے پسٹل پکڑا ہے, 30 بور کا پکڑا ہے, ساتھ ہم نے ایک پشپشا پکڑا ہے. پشپشا ہوتا ہے وہ دیسی ٹائپ گن, بڑھیا اسٹین گن ٹائپ نا, یعنی ماڈرن اسٹین گن آپ اسے کہہ رہے ہیں, وہ 30 بور کی اس میں بلٹس پڑتی ہیں, وہ بھی پکڑا گیا. اب اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے زندہ گولیاں پکڑی گئی ہیں, کوئی 1500 2000 کے قریب نا. اگر کسی نے ایکچوئل پوری تعداد دیکھنی ہے تو میرے پروگرام میں چلے جائیں نا, وہاں پہ ہم نے وہ جو انہی کا بھیجا ہوا جواب جو لگایا ہوا ہے, ایک ایک چیز وہی ہے جو FIA کی انویسٹیگیشن میں سامنے آنی ہے. اٹ مینس مجاز اتھارٹی جو اس نے ہمیں دی ہے, ہم نے کسی کانسٹیبل سے تو نہیں لی نا, ہم نے SP انویسٹیگیشن لیا. میں ان کا نام مینشن کر رہا ہوں, مہر محمد ریاض. اب انہوں نے جب فرد مقبوضگی بنائی, اس میں ایک چیز بڑی زبردست تھی, 3 ہینڈ گرنیڈ وہاں سے پکڑے گئے زندہ. اب دیکھیں چرس پولیس ڈال دیتی ہے, ان کے پاس پڑی ہوتی ہے, کرتی ہے پولیس ایسے نا, مجھے پتہ ہے, میں کیوں جھوٹ بولوں. پولیس والے اور بھی بڑا کچھ کر جاتے ہیں گڑبڑے. گرنیڈ تھانوں میں نہیں پڑے ہوئے کہ آپ کسی بندے کو جا کے وہاں پہ موقع پہ گرنیڈ رکھ دیں. یہ 3 گرنیڈ جو پکڑے گئے نا زندہ, یعنی چل جانے والے تھے ابھی وہ نا, زندہ تھے, تو ان کا وہاں سے مل جانا اور فرد میں لکھا جانا, یہ چیز جو ہے نا اس چیز کی فیور میں جاتی ہے کہ گرنیڈ پولیس خود سے نہیں ڈال سکتی. چلیں اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ فرض کر لیں, ایک مثال دے رہا ہوں, پولیس والوں نے اگر کچھ گڑبڑ کی ہوگی تو یہ جو میرا پروگرام ہوا ہے نا, یہ ان کے لیے پھانسی کا پھندا بن جائے گا. یعنی کہ میں نے جو انہوں نے جواب دیا وہی میں نے کیا نا. اب دوسرا اس میں سوال یہ تھا کہ سر آپ یہ بتائیں, یہ جتنے بھی ملزم مرے ہیں ان کے کوئی رشتہ دار آپ نے جو ہے نا گرفتار کیے ہوئے ہیں. لوگ جو ہے نا نیچے کہہ رہے تھے, کئی ویڈیوز بنی ہیں کہ جن کے رشتہ داروں کو پولیس نے اٹھایا, مان نہیں رہی. سنیں پروگرام, بھائیوں کا بتا رہے ہیں کہ بھائی اٹھائے لیکن مان نہیں رہی پولیس. یہ بھی ساتھ ہے نا, میرے پروگرام کے توسط سے انہوں نے یہ بھی جواب دے دیا کہ ہم نے ان کو اٹھایا تھا, ان کو گرفتار کیا تھا اور ہم نے ان کے ریمانڈ لیے ہوئے ہیں, اور 5 تاریخ کو جو ہے نا, یعنی 3/5/2025 کو, یہ 3 تاریخ جو ہے انہوں نے کورٹ میں پیش کرنے ہیں. ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی منشیات فروش ہیں. یار وہ بات الگ ہے نا, اس کو چھوڑیں آپ. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ان کی گرفتاری وہ لا علم تھے لوگ نا, وہ کہہ رہے تھے وہ پتہ نہیں ان کو لے گیا پولیس مقابلہ کر دیں گے. یہ پروگرام سے آپ نے دیکھے نا, میری اس انویسٹیگیشن کے کمپلیٹ ہونے پہ یہ چیز بھی منظر عام پہ آ گئی کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کا بھائی گرفتار کیا ہوا ہے, 3 اس کے جو ہے نا غالباً بھائی ان کے پاس ہیں فیصل کے, ان کے نام وغیرہ سب ڈیٹیل میرے شاہد چودھری آفیشیل پہ لگی ہے, جس نے دیکھنے جا کے دیکھ لے. تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار تو میں ہوں نا, تو میں تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہوں. اب اس میں دیکھیں وہ جو دوسرا ہے صداقت جو مرا ہے, اس کا ایک بھائی ہے, اس کو انہوں نے بتا دیا کہ اس کے اوپر یہ اتنی دیر تک اس کا ریمانڈ ہے. دوسری یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی کہ ان کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ بندے ہمارے کام پہ, بندے منظر عام پہ آ گئے. تیسرا فرد کا پتہ لگ گیا. چوتھا یہ ریکارڈ یافتہ ہے سارے فیصل کے بھائیوں کے اوپر 7 8 فیصل کے اوپر سب کے اوپر مقدمات ہیں, ان کی CRO بنی ہے, وہ بھی میں نے وہ ہر چیز جب منظر کس کس تھانوں میں پرچے میں نے ڈیٹیل بتا دی ہے. اب اس کے بعد ان کے اوپر پولیس مقابلے بھی تھے. اب ایک بندہ پولیس مقابلہ کرتا ہے, ایک دفعہ تو چلو ہوگا, دوسری دفعہ کیوں ہو گیا؟ لاہور کی پولیس کے ساتھ پولیس مقابلے تھے اور کئی ایسی چیزیں. اب دیکھیں 3 گرنیڈ زندہ نکلے ہیں, یہ چھوٹی بات ہے. اور ایک سوال ان کو میں نے یہ کیا کہ سر آپ مجھے یہ بتائیں, آپ بڑی کمپیٹنٹ اتھارٹی پہ ہیں اور اتنے وہ ہمبل آدمی لگے ہیں نا مجھے, کہ پولیس افسر جو ہوتے ہیں ان کے مزاج ہوتے ہیں, جو پولیس والے ٹوٹنگ ہوتے ہیں نا ان کی لینگویج ٹوٹنگوں والی ہوتی ہے. وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے ان کی باڈی لینگویج کو نوٹ کر رہا ہے, یار بندہ اس کی آواز سے مجھے باڈی لینگویج کا اندازہ ہو جاتا ہے, میں دیکھ کے بغیر پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا, پتہ لگ جاتا ہے بندہ کس کریکٹر. تو انہوں نے بڑے ہمبل طریقے سے, میں نے کہا سر یہ 8واں سوال رہ گیا, کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے. میں نے کہا وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی افسران نے کیا ہے وہاں پہ, جیل لی ہے یا جو بھی ہوا ہے, آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ انہوں نے کہا بالکل الحمدللہ. اگر یہ ان کو زندہ چھوڑاتے یا وہ بندے نکل جاتے پھر میں نے ان کی جو ہے نا ٹانگیں اٹھا دینی تھی. لیکن مجھے پراؤڈ ہے کہ میرے جو ہے نا میرے جوانوں نے, جو میرے متحد ہیں, انہوں نے ہمارے جوان کو جنہوں نے شہید کیا ہے انہوں نے زندہ نہیں جانے دیا. بس یہ 8 سوال تھے. اب مجھے یہ بتائیں, یہ 8 سوال جو ہے نا میں نے تو پبلک کے آگے رکھ دی ہیں, میں نے پبلک کا جو جواب ملے میں نے رکھ دیے. عثمان اس میں میرا قصور کیا ہے؟ مجھے آج یہ بات آپ بتاؤ. یہ سوال میں ایک منٹ چھوڑیں, آپ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ کا قصور اس میں کوئی نہیں, آپ نے اپڈیٹ لی اور لوگوں کو دی آگے. مجھے آپ یہ بتاؤ نا کہ میں نے سوال کیے, انہوں نے مجھے جواب دے دیے, میں نے پبلک کے آگے رکھ دیا. لوگ نیچے پتہ کیا لکھیں گے؟ آپ بتاؤ کیا لکھیں گے؟ کچھ برے بھی لکھ رہے ہوں گے کمنٹس وغیرہ, پولیس کے ٹاؤٹ ہیں, بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں. یار لوگوں کو یہ سوچنا نہیں چاہیے, جتنی محنت کرتے ہیں ابھی تک کوئی رپورٹر یہ چیزیں منظر عام پہ لایا ہے؟ مجھے آپ بتائیں.
کوئی بھی نہیں لے کے آیا, لیکن جو آپ کے پاس چیز آتی ہے وہ کسی کے پاس نہیں آتی. دیکھ رہا ہوں عثمان, ایک ساری چیز آپ کو فگر میں بتا دی ہے. اب دیکھیں یہ سوال کیا ہے, میں نے یہ سوال کیوں کیے تھے. اگر بات جھوٹی ہوتی نا, انہوں نے کہا تھا اندر سے 300 ہول پکڑا گیا, تو یار 300 ہول مشکوک تھا کہ 72 جو پولیس کا 17 گھنٹے ہوتا رہے, اس میں صرف 300 ہول برآمد ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی جہاں سے جو ہول ہے نا وہ پتہ نہیں 1,500 کی تعداد میں ملے ہیں. اس کا مطلب برابر جواب دے رہا تھا ان کو. مطلب صحیح بات ہے کہ تہ خانے سے بڑا اسلحہ ملا, گولیاں شولیاں وہ ملی ہے نا, آپ کو بتایا. اچھا ایک اور چیز بتاؤں, یہ آپ کے چینل پہ میں بتانے لگا, مجھے ابھی کسی نے کنفرم کیا ہے. اس نے کہا آپ نے پتہ ہے ان کی ویڈیوز دیکھی ہے, ان کی باڈیاں پھٹی ہیں تصویر میں, یعنی باڈیاں کھلی ہوئی ہیں, گولی سے نہیں پھٹ سکتی. وہ بتاتے ہیں کہ یہ اندر سے نا گرنیڈ مارنے لگا تھا یہ فیصل ہنج, اس نے کوئی پین کھینچی ہے اور سننے میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں پھٹ گیا. لیکن اگر اس کے ہاتھ میں پھٹتا نا تو پھر تو باڈی ملنی نہیں تھی. یہ غالباً وہ پھینکنے لگا, وہ اندر ہی کمرے میں کہیں یعنی گرا تو پھٹ گیا, جس کی وجہ سے ان کی باڈیاں پھٹ گئی ہیں. فائر سے تو باڈی پھٹتی نہیں ہے. تو یہ چیز آپ کے چینل کے میں نے ابھی بتائی ہے, یہ ابھی میں اس کے اوپر کنفرم کروں گا. اگر یہ کنفرم ہوگی تو میں اس کو اپنے چینل میں بھی بتاؤں گا. اس کے علاوہ اس کے جو گاؤں کے لوگ ہیں اس کو بڑا انوسینٹ پریزنٹ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی اس کو انوسینٹ پریزنٹ کیا جا رہا ہے, ٹک ٹاک پہ بھی کہ یہ واقعی انوسینٹ ہے. کہتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر بڑا اچھا تھا, ان کی بڑی سپورٹ کرتا تھا. عثمان دیکھو یہ نا خواندگی شرح کم ہے یار. باشعور لوگ جو ہے نا جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو بڑی اس کی مذمت کر رہے ہیں. جو لوکل لوگ ہیں نا ہمارے, بے روزگار اتنی زیادہ ہے, اوپر سے لوگ عوام جو ہے نا ہماری پولیس سے ستائی ہے. لوگ یہاں پہ چونکہ پولیس اور عوام کی لڑائی ہے نا, پبلک کا بندہ مارا گیا ہے, تو لوگوں کے دل میں پولیس کی نفرت جو ہے نا زیادہ بھری ہوئی ہے. ابھی میں محنت کر رہا ہوں, آپ بھی محنت کر رہے ہیں, ہم پولیس کے حق میں پروگرام کرتے ہیں, ان کے پازیٹیو رنگ بھی ہم ان کو بتاتے ہیں, لوگوں کے ذہن میں نا ان کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار پولیس والے جو ہے نا, اب دیکھیں ایک فیصل ہنج کی بات آپ نہ کریں, وہ کتنے گھروں کو برباد کر رہا تھا. اگر وہ راشن دے رہا تھا تو بربادی کتنے گھروں, آئس بیچ رہا تھا وہ. اگر یہ چرس بیچ رہا ہوتا نا, یا اگر یہ ہیروئن بھی چلیں بیچ رہا ہوتا, تو شاید میں اس کے لیے اتنے بےہودہ الفاظ استعمال نہ کرتا. کوئی آئس بیچنے والا بندہ, اس کے تو ماں باپ کو بھی بٹی میں پھینک دینا چاہیے. عثمان یہ آئس بیچنے والے بندے کی زبان کاٹ دینی چاہیے, ان کی پلکیں رینچ کے ساتھ اس کے پلاس کے ساتھ کھینچ دو, ان کے زبان کاٹ دو. یہ آئس کا جو نشہ, یہ نشہ نہیں ہے, یہ تو سمجھ لو یہ اللہ توبہ میری استغفار. میں نے جتنے میں نے پروگرام اس کے اوپر کیے ہیں, ان کی ماؤں بہنوں کو بھی ان کو لگ پتا جائے ان کو کہ ہم نے کیا گیا, ان کے اوپر ڈال دینی چاہیے, جیلوں میں ڈال دینا چاہیے ان کو. ان کا ایک آخری انہوں نے جو پیغام دیا لاسٹ, ان کے جو ورڈز تھے وہ یہ تھے کہ اگر جے میں بھج گیا تو جٹ نہ کھیو. کہ کس طرح انہوں دیکھ دے یار, میں اس کو جو ہے نا صرف دیکھ رہا ہوں کہ جٹ, میں خود جٹ ہوں, بات وہ ٹھیک ہے وہ کیا گیا, لیکن اس کے فلم کا ایک ڈائلاگ اس کو سمجھے نا, اصل میں شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 7 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ ٹیپو سلطان کا جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہمارا ہیرو ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا تاریخی جو لوگ تھے ان کو آپ فالو کریں. یہ فالو کرنے والے کریکٹر ہیں. لوگوں نے ٹک ٹاک پہ یہ جو ہے نا اس کو یہ فور یو پہ یہ چلی گئی, اس کی جو ہے اتنا ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے. لوگ لکھ رہے ہیں جے شہید ہونا تھا کہ آئیو, جب میں نچا تھا میں نے جٹ نہ کہو. یہ صرف فلمی ڈائلاگ کی حد تک ٹھیک ہے, باقی ریئلٹی اس میں کوئی نہیں. اب آپ سنیں, میں آپ کو ایک اور بات, آپ مجھے یہ بتاؤ, اگر ان کے پاس بھاگنے کی جگہ ہوتی, اس نے رہنا تھا وہاں پہ, ان کے پاس جگہ نہیں تھی, انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے گر گئے ہیں, کون ہیرو ہی بن جاؤ, مرنا تو ہے, یہ نعرہ مار کے مرو. اسٹیج نام لکھوا دیا. جٹ جو ہے نا یہ پاگل ہوتے ہیں, بٹ بھی پاگل ہے, جٹ بھی پاگل ہے, ان میں شیخ سیانے ہوتے ہیں, ارائیں بھی کسی حد تک سیانے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا اس طرح یعنی جٹ ٹائپ جو ہے نا, یا بٹ جو ہے کشمیری, یہ آدھے تو ویسے دماغ سے پیدل ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ان میں گر گیا وہاں, انہوں نے کہا ان کی کرا, آخری آپشن ہے ہیرو بن جا, بس یہ کر گیا, وہ ہیرو بن گیا. وہ کرمنلز کا یہ ہیرو نہیں ہے. یہ میں اپنے نوجوان کو کلیئر کر دوں, منشیات بیچنے والا یہ کوئی ہیرو ہو سکتا ہے؟ اس کے گھر میں کوئی کئی منشیات پہ لگ گئے ہوں گے. وہ ایک بندے نے انٹرویو کیا, لیکن اس کو بات نہیں کرنی چاہیے, خیر میں نہیں دہراؤں گا. اس نے اس کے کریکٹر کو بڑی بات کیا, عجیب و غریب کسی بھی, کہ یہ اتنا لوز کریکٹر آدمی تھا. تو باہر کا وہ میرا نہیں ٹاپک بنتا. تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں, پولیس پتہ ہے کیا کر رہی ہے عثمان. ایک آپ کو بریکنگ نیوز سناؤں, میں نے ایک پروگرام میں پہلے کہا ہے, اب جو یوٹیوبر جو ہے نا, جو آتنک پھیلا رہے ہیں, جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں, وائلیشن کر رہے ہیں, لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, بدماشی کو پروموٹ کر رہے ہیں, ایک یوٹیوبر کے گھر پولیس نے ریڈ کیا ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھنا کون سا ضلع ہے, کون سا صوبہ ہے, کون سا شہر ہے, میں آپ کو, اور یہ خبر جینون ہے, نیچے کمنٹ باکس آپ پڑھ لیجیے. پولیس ریڈ کر کے ان کے گھر سے ساری شلواریں لے گئی ہے. میں نے ان پولیس والوں کو فون کر کے کہا, میں نے کہا یہ کیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں یہ اب ایک میسیج ہے. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ان کو یہ میسیج ہم نے دیا ہے کہ اگر کسی کو بغیرتی کرو گے نا تو پولیس شلوارہ میں لاکھ لے گی. تو یہ بہت اچھا ہے, بجائے اس کے پولیس گھر میں ریڈ کر کے ٹی وی لے جائے, VCR لے جائے, یا اور گھر کی کراکری اٹھا کے لے جائے. شلواریں ٹھیک ہے, یہ لے جائیں. تو جب بندہ
کسی درجی کو جا کے اب میرے ساریاں دے نال دیاں 10 شلواراں بنا دے تو وہ محلے میں بمب ہو گیا کہ نہ ہو گیا. یہ اچھی بات ہے. اس میں کوئی بندہ بھی جا رہا ہے, میری نظر میں یہ بڑا اچھا میسیج ہے. پولیس کو اب ایسے کرنا چاہیے, اگر کسی کے گھر میں ریڈ کرتے ہیں نا تو ان کی ساری شلواریں لے جائیں. شاہد صاحب لاسٹ پہ کویشچن ہے نوجوانوں کے لیے. جو نوجوان جو ہیں آج کل ہماری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں, گانے ایسے ایسے ہیں کہ وہ گانے جو ہے نا وہ سن کے لگتا ہے کہ ہم بھی بدماش ہیں, ہر کوئی اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے, اور جس طرح سے لوگ چاہتے ہیں راتوں رات امیر ہو جائیں, منشیات کا ایسا کام کریں, کوئی 2 نمبر کام کریں کہ امیر ہو جائیں. ان کو بتائیں کہ امیر ہونا جو ہے اس طرح سے وہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. عثمان, پتہ کیا زندگی میں نا بچے دوڑتے ہیں جیک پوٹ کی طرف نا. بچے یہ کہتے ہیں ہمیں 1 کا 56 مل جائے نا, اور رولٹ ہے ادھر وہاں پہ باہر کے ملک میں نا لوگ پیسے لے کر جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے نا 1 کے وہ 56 لینے کے چکر میں 1 کے 36 لینے کے چکر میں اپنے پیسے ہار جاتے ہیں. ہمارا جو نوجوان ہے نا یہ جنونی ہے. ہمارے پاکستان میں فوڈ یہاں پہ دیکھو گرم ہے, یہاں پہ جو ہے برگر وغیرہ کھاتے ہو وہ بھی گرم ہے, گھر میں آپ آتے ہو گھر کا ماحول بھی گرم ہے, اب فون اینڈرائڈ آپ کے پاس یہ بھی گرم ہے. بچوں کے نا اوسان جو ہے باختہ ہو چکے ہیں, یہ اپنے اندر نہیں ہے, یہ شارٹ کٹ مارتے ہیں. اور میں آپ کو دعوے سے ہی بات کر سکتا ہوں, جو بچہ محنت کرے گا نا اللہ تعالیٰ, وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا. اگر آپ محنت کر رہے ہو اور سیدھے راستے پہ جا رہے ہو پھر اللہ تعالیٰ کا آپ کا معاملہ ہے, وہ کبھی بھی یہ نا بھوکا نہیں مر سکتا. جو بندہ کہے گا میں شارٹ کٹ مار لوں, عثمان میں نے آج تک تاریخ کو یہی پڑھا, شارٹ کٹ مارنے والا کتے کی موت مر گیا. مائیں بہنیں جو رل گئی ہیں, یہی ہوا ہے. فیصل ہانج کیا بلا بنا ہوگا جس نے G3 ہینڈ گرنیڈ کلاشن کوفیں 223 222 9mm 30 بور کہاں گیا وہ. یہی ہے. پھر اس کے ڈائلاگ مار دیں, پھر ڈائلاگ بولو ہی ہو تو وائرل ہوئی جاؤ. لاسٹ پہ یہ بھی بتا دیں کہ ان کی بھینسیں جو ہیں وہ بھی سنا ہے کہ پولیس لے گئی ہے ساتھ. وہ گئے میں نے ان کے پاس یہ گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے پولیس اگر بھینسیں لے گئی تو چارہ بھی تو پولیس ہی ڈال رہی ہوگی نا. دودھ بھی پی رہی ہوگی. وہ دودھ اگر پی رہے تو چارہ بھی تو ڈال رہے ہیں. تو وہ ہوتا ہے ایسے یار, غصہ ہوتا ہے جب ایک ان کا جوان شہید ہو گیا تو اگر لے گئے ہوں گے تو وہ دے بھی دیں گے. بھینسیں تو کوئی کسی کی نہیں رکھتا, لیکن میری نظر میں رکھ لینی چاہیے. وہ کون سی حلال کے پیسے ہوئی ہیں میری نظر میں. یہ میسیج اچھا ہے, اگر پولیس والے رکھ بھی لیں تو میری نظر میں جائز ہے, کوئی ایسی بات نہیں. جوان ساڑھے دودھ شدھ پین ٹائٹ ہون, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مقابلے کرنے میں یار یہ اس طرح کے بندوں کو کلا کما کر دینا چاہیے. اس کو بے شک مقابلہ نہ کہیں, جو آپ ہنس کے کہہ رہے ہیں نا وہ بات میں اوپنلی کہہ دیتا ہوں. ایسے بندوں کو مار دینا چاہیے, پولیس مقابلہ نہ بھی ہو. مجھے یہ بتاؤ عثمان, اگر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے جوان کو شہید کر کے, ہم لوگوں نے پتہ ہے کیا کہنا ہے, ساڑی پولیس ہی بڑی ٹلی ہے, انہوں نے مار دیتا ہے, انہوں نے جان نہیں چھڑ. پولیس کے پیچھے لوگ ہیں, لوگ پولیس کے پیچھے ہیں. کتنی غلط بات ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ پہلا سوال ہمارا یہ ہونا تھا, وہ سارا تیرے کو نس کس طرح گیا, تھی ویلے کھلوتے تو اینی پولیس ہو گئی. کہتے ہیں 700 لوگ گئے تو 700 لوگوں سے ایک بندہ نہیں سنبھال میں نے یہ سوال کیا, میں یہ غور کیا تھا, میں نے کہا سر لاگ بک پہ کتنے میسیج چلے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا لاگ بک تو اسی وقت چلتی رہی ہے, میسیج پہ میسیج ہوتے رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ثابت کرتی ہیں. بے شک پولیس سے مقابلہ میں پھر کہہ رہا ہوں مشکوک تھا, لیکن پولیس نے جس طریقے سے جگڑ بند ڈال لیا نا کیس کو, بالکل صحیح کیا انہوں نے. کوئی عدالت کوئی کچھ نہیں ان کا کر سکے گا, یہ بات یاد رکھیے گا. ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی ہے فیصل ہنج کے حوالے سے کہ فیصل ہنج کون تھا, کس طرح سے سارا کام کر رہا تھا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا, اور انویسٹیگیشن جو ہوئی اس حوالے سے جو کہ شاہد صاحب نے کمپلیٹ کر لی ہے وہ بھی آپ نے ان کی زبانی سن لی ہے. آپ فیصل ہنج کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ فیصل ہنج کے ساتھ جو ہوا وہ بالکل درست ہوا یا غلط ہوا؟ کیونکہ ان کے گاؤں کے لوگ تو کہتے ہیں غلط ہوا ہے ان کے ساتھ, لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے میرا پنجاب, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.